اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اس سے پہلے ہم نے کچھ یہ سیکھنے کی کوشش کی تھی کہ نبی اور ولی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے اس سے ہم نے اپنی بات کی ابتدا کی تھی کتاب و بدء الوحی، ٹھیک ہے، وحی کی ابتدا کا بیان۔ تو دیکھیے امام بخاری سب سے پہلے کس قول کی بات کی ہے، کون سا قول ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید کی وہ آیت ذکر کی ہے۔ کون سی آیت ذکر کی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے بارے میں بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے، سورہ نساء میں آیت نمبر 163 پر اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ٹھیک ہے، ترجمہ بھی دیکھ لیجئے۔ ہم نے بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اے نبی، جو بھی آپ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی، چونکہ آپ ہی مخاطب ہیں، آپ کی طرف وحی کا نزول اسی طرح کیا جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام نبیوں کی طرف کیا تھا۔ وحی کس کی طرف ہوئی تھی؟ والنبیین من بعدہ، یعنی نوح علیہ السلام کی طرف جس طرح اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، وحی کا نزول فرمایا، اور اس کے بعد جتنے بھی نبی تشریف لائے اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے سب پر وحی کا نزول فرمایا، ٹھیک ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان پر بھی وحی کا نزول ہوا۔ اب یہ فرق تو آپ سمجھ گئے نا کہ یہ خاص ہے، وحی کا نزول ہونا خاص ہے نبیوں کے لیے۔ وحی کس پر نازل ہوتی ہے؟ نبیوں پر۔ کسی ولی پر کیا کوئی وحی نازل ہوتی ہے؟ کوئی الہام کیا چیز ہے؟ الہام بھی وحی کا دوسرا نام ہے۔ قرآن مجید کو آپ کیا کہتے ہیں؟ الہامی کتاب، ٹھیک ہے۔ الہام کہاں ہوئی تھی وہ کتاب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، قلب مطہر پر، وہاں نازل ہوئی تھی نا قرآن مجید کی آیات۔ کہاں ان کا نزول ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں، ٹھیک ہے۔ وہاں سے اس کے چشمے جاری ہوئے اور تمام پھر سب کو سیراب کیا جنہوں نے سیراب ہونا چاہا۔ تو یہ خاص بات ہو گئی نبی اور ولی کی، ٹھیک ہے۔ کوئی ولی کوئی بھی دعویٰ کرے، کبھی وہ یہ بات باور نہیں کرا سکتا اور نہ ہی کروانی چاہیے اور نہ کسی کو یقین کرنی چاہیے اس کی بات کو کہ وہ اس پر کوئی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ یہ فرق تو آپ سب سے پہلے اس کو آپ جو ہے ڈیفائن کریں اپنے ذہنوں میں کہ کسی ولی پر کوئی وحی کا نزول نہیں ہوتا۔ جو ولی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جو کیٹیگری ہم نے بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ولی ہر وہ مومن ولی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا والی بھی ہے، اس کا مددگار بھی ہے، اور اسے اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا کہ جو قرآن و حدیث پر ایمان لاتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی، اور پھر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے بیان پر، آپ کی ہر بات پر ایمان لاتا ہے، من و جیسے کہ حکم دیا گیا، وہ ولی ہے۔ اور ولی کا کام کیا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی بات کو من و مان لینا، اپنی بات کو منوانا نہیں ہے ولایت، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تو سب سے پہلے آپ اس کو کنفرم کر لیں کہ کوئی کتنا بڑا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا بزرگ ہے، جتنا بڑا بھی آپ اس کو آسمان پہ پہنچا دیں، آپ جتنی بڑی بھی آپ اس کو بزرگی کا سرٹیفکیٹ دے دیں، جتنی بڑی بھی آپ اس کو ولایت کی ڈگری دے دیں، لیکن اس پر وحی کا نزول نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ پہلا ہی قول امام بخاری نے بخاری شریف میں ذکر کیا ہے۔ پہلی تو وہ لائے ہیں نیتوں کے باب میں، ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات انہوں نے یہاں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی حدیث یہ ہے، لیکن سب سے پہلا قول کون سا ذکر کیا؟ قرآن مجید کی آیت وحی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا وحی کے بارے میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں دوسری حدیث کی طرف۔ اب دیکھ لیجئے آپ اپنی آنکھوں سے اور پڑھ لیجئے اپنے زبان مبارک سے۔ حدیث نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے راویوں کا نام اگر ہم پڑھنے لگ جائیں گے تو ظاہر ہے ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ آ جاتے ہیں ہم سیدھے ام المومنین سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف، ٹھیک ہے۔ کیا فرماتی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں، ترجمہ دیکھ لیجئے، فرماتی ہیں کہ ایک شخص جس کا نام کیا تھا؟ حارث بن ہشام، ٹھیک ہے، نامی نے حضرت، یعنی اس نام کے شخص نے، یعنی اس ہشام نامی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ حضور آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ وحی کا نزول کس طرح ہوتا ہے آپ پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاخ گزرتی ہے، یعنی یہ کیفیت جو گھنٹی والی آواز کی طرح آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا، یہ یعنی کافی کہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکلیف دہ مرحلہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سمجھیں، شاخ کا ترجمہ آپ اگر کہیں تو تکلیف دہ، ٹھیک ہے۔
جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ وہ فرشتہ جو بھی آیا تھا اور جو آپ کو گھنٹی کی صورت میں جو مطلب یعنی آپ کے کانوں پر جو کچھ بھی کیفیت گزر رہی تھی تو ظاہر ہے وہ فرشتہ ہی تھا نا. تو اس لیے یہاں پر اس کو جو ہے بریکٹ میں کر دیا ہے کہ جو بھی انہیں فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا پڑھایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پر وہ کیا ہوتی تھی؟ وہ یعنی محفوظ ہو جاتی ہے. اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی انسان کی شکل میں فرشتہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بتایا ہوا پیغام پہنچایا کہ یہ پڑھایا، آپ نے پڑھ لیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھ لیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ یاد کروا دیا. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی، 2 طریقے بتا دیے. پھر فرماتی ہیں اماں کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی. یعنی سخت سردی میں بھی یہ کیفیت ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کے وقت اور وحی کے نزول کے بعد. تو جس کا جتنا بڑا منصب ہوتا ہے، جتنا بڑا اس کا عہدہ ہوتا ہے، پورٹ فولیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اتنی زیادہ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. ہر ایک کے بس کی بات نہیں، ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں کہ اس کو نبوت دے دی جائے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. اللہ تعالیٰ منتخب فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرماتا ہے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ دیکھیے کہ سخت سردی میں بات کیا ہو رہی ہے، سخت سردی میں جس میں ہم اور آپ 2 رضائیاں بلینکٹ وغیرہ لپیٹتے ہیں، بہت سارے سویٹرز پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی کیا ہوتا ہے، ٹھنڈک سے جسم جما جا رہا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جسم برف ہو رہا ہوتا ہے نا، ایسی ٹھنڈ پڑ رہی ہوتی ہے، پانی کو ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا. ایسے وقت میں جب کہ اتنی سردی سے آپ کا جسم برف کی طرح جم رہا ہو، اس صورت میں نبی علیہ السلام کا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا ہو. یہ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اور یہ کیفیت بیان ہو رہی ہے. کوئی وجہ ہے نا یہ بیان کرنے کی، کیوں بیان کی گئی ہے؟ ام المومنین فرما رہی ہیں جو گھر والی ہیں، ٹھیک ہے، جن کے بستر پر بھی وحی کا نزول ہوتا تھا. یہ وہ خاتون ہیں، یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے بستر، ان کے رضائی کے اندر بھی وحی نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ شرف انہی کو حاصل ہے کہ ان کی رضائی کے اندر، بستر کے اندر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بستر پر ہوتے تھے اور وحی نازل ہوتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوتی تھی کہ سخت کڑاکے کی سردی میں، آپ یہ عربی متن دیکھ لیجئے، اس کے الفاظ دیکھیے، فی الیوم الشدید البردی، برد شدید ہوتی تھی، یعنی سخت شدید سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک سے پسینے کی بوندیں ٹپکتی تھیں. تو اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا ہے جبکہ کسی ولی پر وحی کا نزول نہیں ہوتا. اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، پھر جبھی آپ بات کو سمجھ پائیں گے، ورنہ بات کو نہیں سمجھ پائیں گے. کیا بات ہے؟ نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں ان کے پاس اللہ کے حکم سے، اور جبکہ کسی ولی کا یہ دعویٰ نہیں ہے. اگر اس کا دعویٰ آپ مان لیتے ہیں کہ کسی ولی پر بھی وحی نازل ہوتی ہے تو آپ نے تو فرق ہی ختم کر دیا نبی اور ولی کا. یا نبی علیہ السلام کسی کو غائبانہ طور پر الہام کر رہے ہیں اپنے مزار مبارک سے، یہ بھی نہیں ہے، غلط ہے. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ نہیں تھا، آپ کا کانسیپٹ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے، پہلے اس کو آپ سمجھیے اور قرآن و حدیث سے سمجھیے، کہیں اور سے نہیں سمجھیے. کہیں اور سے سمجھیں گے تو نہیں سمجھ پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سمجھنے کا جو مقام ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن و حدیث. تو یہی وہ 2 چیزیں ہیں جو ہمارے ہدایت کا مرکز ہیں. ٹھیک ہے، میری آنکھوں میں سرما ہے خاک مدینہ اور حجاز، میری آنکھوں میں قرآن و سنت کا سرما لگا ہونا چاہیے. تو اسی کے ذریعے سے آپ سمجھیں کہ نبیوں کو ایک خصوصیت یہ حاصل ہے، اور بہت ساری خصوصیات ہیں. سب سے پہلے خصوصیت یہ ہے کہ ان پر وحی کا نزول ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ وحی کا نزول کس پر ہوتا ہے؟ نبیوں پر ہوتا ہے، نبیوں کے لیے خاص. اگر آپ نے کسی اور میں مانا تو گویا کہ آپ نے نبوت کا بھی سلسلہ
موقوف نہیں مانا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں کسی اور پر بھی وحی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں.